ایک نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگا، تو اپنی اوقات میں رہے، بوڑھا ہو کر جوانی کے خواب دیکھتا ہے۔ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی مرضی کی زندگی جینے دے۔ ہائے! باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گریبان کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بیٹی کی گرفت مضبوط تھی۔ آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا اور آواز میں وہ درد جو دلوں کو چیر ڈالے۔ باپ نے لرزتے لہجے میں کہا، او بیٹے، آج تیرا طاقتور ہاتھ میں کمزور باپ کے گریبان پر ہے۔ شاید تو وہ وقت بھول گیا جب تو نے میری گود میں پہلی سانس لی تھی۔ بیٹا، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنے خواب دفن کی۔ بیٹے، میں وہ باپ ہوں جس نے تیرے لیے دنیا کی ہر دیوار سے ٹکر لی۔ بیٹا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت میں تیرے لیے پریشان تھا اور آج تیری وجہ سے پریشان ہوں۔ بیٹا، ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح طاقتور تھا، جوان تھا، مضبوط تھا، شیر تھا، لیکن میں نے خود کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے خود کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ میں نادان اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا۔ میں اپنی زندگی کی روشنی بجھا کر تیری دنیا روشن کرتا رہا۔ بیٹا، ایک وقت تھا تیرے ہنسنے کی آواز میں باپ کے لیے سب سے میٹھی موسیقی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا تھا، تیرے جھولے کو ہلاتا تھا، تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی ہر تھکن بھول جاتا تھا۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ کیا تو وہی میرا بیٹا ہے؟ کیا تو وہی میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنی نیندیں قربان کی، جس کے لیے میں نے اپنا سکون قربان کیا؟ بیٹے، تو بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا۔ وہ دن میں نہیں بھولا جب تو بیمار تھا اور میں گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس خالی ہاتھ پہنچا تھا۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو بیمار تھا، میں ڈاکٹر کے پاس خالی ہاتھ پہنچا تھا۔ جب میرے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنے جوتے بیچ دیے، میں نے اپنے جوتے بیچ کر تیری دوائی خریدی۔ میرے بیٹے، مجھے تیری روٹی نہیں چاہیے، مجھے تیرا کپڑا نہیں چاہیے، مجھے روٹی کی ضرورت نہیں، مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں۔ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہن سکتا ہوں، لیکن میرے بیٹے، میری جان اس وقت ٹوٹ جاتی ہے، میرا جگرا اس وقت پھٹ جاتا ہے جب تو مجھے دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لیتا ہے۔ اور میرے اوپر اتنا ظلم تو نہ کیا کر، میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس ایک چیز مانگتا ہوں، دن میں بس ایک بار ہی صحیح میرے سامنے محبت کے 2 بول بول دیا کر، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا اب بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ دن میں ایک بار ہی صحیح میرے ساتھ محبت کے 2 بول بول دیا کر، تاکہ مجھے یقین رہے کہ میرا بیٹا آج بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ بیٹے، میں بوڑھے باپ کا دل توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ میرے بیٹے، اگر تو نے میرا دل توڑ دیا تو دنیا کے کسی کونے میں تو سکون نہیں پا سکے گا، دنیا کے کسی کونے میں سکون کی سانس نہیں لے سکے گا۔ بیٹے، آج تو میری نظروں سے تو بچ سکتا ہے، لیکن کل اللہ کی نظروں سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ ہائے! بیٹے کے دل پر ہر لفظ تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ باپ کے یہ درد بھرے الفاظ سنتے ہی بیٹا زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی بوڑھے باپ کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا اور آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، درد بھرے لہجے میں بولا، ابا مجھے معاف کر دے، ابا مجھے معاف کر دے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں ناشکرا بن گیا تھا، میں نے تیری محبت کو ٹھکرا دیا، میں نے تیری قربانیوں کو ٹھکرا دیا، میں نے تیرے پیار کو ٹھکرا دیا۔ ابا مجھے اپنے دل سے جدا مت کر، ابا تو مجھے اپنے دل سے بد دعا مت دے۔ آج سے میں تیری خدمت کروں گا، آج سے میں تیری نوکری کروں گا، بس تو مجھے معاف کر دے۔ ابا خدا کے لیے مجھے معاف کر دے،
آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، والدین کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ ان کے دل دکھانے والے کو نہ دنیا سکون دیتی ہے اور نہ ہی آخرت سکون دیتی ہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا ہی حقیقی خوش نصیب ہے۔ ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا ہی حقیقی خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی مرضی والدین کی مرضی میں ہے، اور ان کی بد دعا انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے۔ والدین کی خدمت کیا کرو۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔